السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ 10th کلاس کی جو اردو ہے، اس ویڈیو کے اندر بیٹا ہم اس کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے، بورڈ کا پیپر پیٹرن، پھر اس کی پیرنگ سکیم، اور جو مین پارٹ ہے اس ویڈیو کا کہ ہم کس طرح اپنی پیرنگ سکیم کو استعمال کر کے ہمیں محنت بھی کم سے کم کرنی پڑے اور ہمارے 75 نمبر بھی آ جائے۔ بیٹا اس ویڈیو کے بعد نا آپ کو ایک تو اپنی پیرنگ سکیم اور ماڈل پیپر سمجھ آ جائے گا، دوسرا اردو کے لیے آپ کی تیاری کے لیے آپ کو ایک روڈ میپ سمجھ آ جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، جو 10th کلاس کی اردو ہے اور انگلش ہے، دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ 10th کلاس میں اردو میں مارکس لینا 9th سے بہت ایزی ہے۔ مطلب 9th میں زیادہ چیزیں کرنی پڑتی تھی، 10th میں اگر آپ اوورال خود دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار اس میں چیزیں مشکل ہیں، لیکن اگر آپ پیرنگ سکیم کو استعمال کریں گے تو 10th میں آپ کا جو پیپر ہوتا ہے اردو کا بھی اور انگلش کا بھی، اس میں مارکس لینا آسان ہوتا ہے۔ تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے بیٹا شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو بیٹا ضرور لائک کر دیجیے گا، اور جو بچہ اس چینل پہ نیا آیا ہے، چینل کو بیٹا ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ہم نہ صرف یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں بلکہ ان کی تیاری بھی کروا رہے ہیں چینل پہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بیٹا ماڈل پیپر یعنی آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوگا، پیپر پیٹرن ہوگا، وہی 75 نمبر کا ہوگا۔ اب اس میں 15 ایم سی کیوز ہوں گے 15 نمبر کے۔ اب اس کا ٹائم آپ کو 20 منٹ دیا جائے گا۔ اب اس کے پہلے 10 ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ سبقوں کے ایم سی کیوز ہوں گے، اور اگلے 5 جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے گرامر کے ایم سی کیوز ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو سبجیکٹو پارٹ ہوگا، حصہ انشائیہ، وہ 60 نمبر کا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے 10 منٹ ملیں گے۔ اب اس میں آپ کا پہلا کوشچن جو ہوگا، جیسے 9th میں ہوتا تھا تشریحات والا، اس میں 4 غزل دی ہوں گی، 4 نظم کے شعر دیے ہوں گے، کوئی سے 3 کرنے ہیں، 3 نظم سے کرنے ہیں، اور غزل میں 3 دیے ہوں گے، کوئی سے 2 کرنے ہیں۔ تو 3 یہاں سے اور 2 یہاں سے 5 شعر کی تشریح آپ نے کرنی ہے، اور یہ 2 نمبر کی آپ کی 10 نمبر کی شعر کی تشریح ہوگی۔ پھر اس کے بعد بیٹا آپ کو 2 پیراگراف دیے ہوں گے سبقوں کے، نثر پاروں کے۔ ان نثر پاروں میں سے کسی ایک کی آپ کو تشریح کرنی ہے، اور اس میں وہ آپ کی 10 نمبر کی ہے۔ اب اس 10 نمبر میں آپ کا 1 نمبر سبق کا عنوان ہے، 1 نمبر مصنف کا نام ہے، 3 نمبر بیٹا یہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کے ہیں، اور 5 نمبر آپ کے تشریح کے ہیں۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر کے آپ کے سوال جواب ہیں، جو کوشچن نمبر جو 4 ہے، اس میں جو آپ کو 8 سوال دیے ہوں گے، کوئی سے 5 آپ کو کرنے ہوں گے۔ نیکسٹ بیٹا جو ہمارا سوال ہوگا، سوال نمبر 5، اس میں 2 آپ کو دیے ہوں گے خلاصے، اس میں سے آپ کو ایک سبق کا خلاصہ کرنا ہے، اور وہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو 3 مضمون دیے ہوں گے۔ سوال نمبر 6 میں بیٹا آپ کو 3 مضمون دیے ہوں گے اردو کے، اور کوئی سے آپ کو ایک مضمون کی پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور وہ 15 نمبر کا ہوگا۔ اور آخری جو نیکسٹ 7واں سوال ہے، یہ بونس سوال میں اس کو کہا کرتا ہوں۔ جس طرح 9th کلاس کی انگلش میں آپ کی کمپریہنشن پیراگراف ہوتے ہیں، اس میں جی اردو میں دیا ہوگا پیراگراف، اسی میں سے سوال ڈھونڈ کے آپ کو جواب لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بیٹا یہ ہمارا 60 نمبر کا سبجیکٹو اور 15 نمبر کا آبجیکٹو، 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی پیرنگ سکیم کہ یہ چیزیں کہاں سے کتنی آ رہی ہیں۔ تو جو بیٹا آپ کی ایم سی کیوز کی پیرنگ ہے، بیٹا یہ والا پارٹ آپ نے بالکل مس نہیں کرنا، کیونکہ اصل تو ہم اسی پارٹ کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنی پیرنگ سکیم کی طرف۔ بیٹا آپ کے جو پہلے میں نے بتایا کہ ٹوٹل 15 ایم سی کیوز ہوں گے، اس کو میں ذرا بڑا کر لوں آپ کو نظر آئے، ٹوٹل 15 ایم سی کیوز ہوں گے۔ اب اس میں جو پہلے 10 ایم سی کیوز ہوں گے، پہلے 10 ایم سی کیوز، اس میں یہ آپ کے سبق سے 7 ایم سی کیوز ہوں گے، جو اور نظم سے 2 ایم سی کیوز ہوں گے، اور غزل میں سے 1 ایم سی کیوز ہوگا۔ اس طرح یہ 10 ایم سی کیوز ہوں گے۔ اچھا بیٹا یہاں پہ ایک میں بات نیکسٹ جانے سے پہلے شروع کر دوں کہ جو ہر سبق کے آغاز میں مصنف کا جو تعارف دیا ہوتا ہے، تعارف سے بورڈ کے پیپر میں نہ کوئی ایم سی کیوز آئے گا، نہ کوئی شارٹ، کوئی بھی کوشچن نہیں آئے گا، یہ بات مائنڈ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا جو بیٹا نیکسٹ 5 ہیں، 15 میں سے ایم سی کیوز 10 تو ہو گئے، 7 سبق کے ہوں گے،
2 نظم کے ہوں گے، ایک آپ کا غزل کا ہوگا۔ اچھا یہاں بھی بچے پوچھتے ہیں کہ کیا سر اگر ہم صرف ایکسرسائز کے MCQs کر لیں تو کیا یہ 10 MCQs پورے ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی مشقوں میں سے 6 7 8 MCQs ہو جائیں گے، یعنی آپ سارے سبقوں کی مشق کر لیں، غزلوں کی مشق کر لیں، نظموں کی مشق کے MCQs کر لیں گے تو آپ کے یہ ہوگا کہ 10 میں سے 7 8 MCQs ہو جائیں گے، جبکہ باقی 5 MCQs آپ کی حصہ گرامر ہوتی ہے، جس میں آپ کے تلفظ، تشبیہ، صرف و نحو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہم ہر سال کی طرح اپنی ایک ویڈیو بنا لیں گے مکمل، جس میں یہ سارے MCQs اور پھر اس سبقوں کے بھی ایڈیشنل MCQs یہ بنا لیں گے اور ہم اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم 9th میں بھی کرتے تھے۔ اچھا یہ ہو گئی ہماری MCQs کی ترتیب اور اس کی پیئرنگ سکیم۔ اب بیٹا جو آپ کے اشعار کی تشریح ہے، یعنی نیکسٹ یہ والا سوال ہے، سوال نمبر 2۔ اب جو نظموں کے کی تشریح ہوگی نا، آپ کی شعر جو ہوں گے، اب شامل نصاب 6 نظموں میں سے کوئی سے 4 نظموں میں سے ایک شعر ایک شعر دیا جائے، جن میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، یعنی 6 ہوں گی ٹوٹل، آپ کی بک میں 6 نظمیں ہیں۔ اب ان 6 میں آپ کو کوئی سے 4 میں سے آ جائے گا ایک شعر، 4 شعر ہوں گے۔ اچھا اس پوری لائن کا مطلب سمجھنے کی بجائے میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں۔ نظموں کی ترتیب بیٹا یہ ہے کہ آپ ایک نظم کی تشریح اپنی مرضی کی جو آپ کو مشکل لگ رہی ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، صرف ایک نظم کی گنجائش ہے کہ ان ساری نظموں میں سے کوئی ایک نظم آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، بس اتنی سی گنجائش ہے۔ سیم اسی طرح غزلوں میں بھی جو ٹوٹل 4 غزلیں ہیں اس میں سے آپ کوئی سی ایک غزل چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو مشکل لگ رہی ہے، اتنی گنجائش ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیئرنگ سکیم تھی۔ اب سبق کے جو اردو کے سوال جواب ہیں بیٹا، اب یہ آپ نے جو نیکسٹ ہاں سوری نہیں، اس سے پہلے تو یہ چیزیں ہوں گی نا، نثر پاروں کی تشریح۔ اب نثر پاروں کی تشریح جو بیٹا ہوگی، پہلے 5 سبقوں میں سے ایک نثر پارہ ہوگا اور دوسرے سبق میں سے نیکسٹ 5 میں سے ایک نثر پارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہے، یہ یہاں میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ پہلے 5 سبقوں کے نام ہے اور یہ نیکسٹ 5 سبقوں کے نام ہے۔ تو جو آپ کے نثر پارے ہیں 2 ہیں، ایک ان 5 میں سے آئے گا اور ایک ان 5 میں سے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کو میں بتاؤں گا کہ ہم نے نا اس کو خود سے یاد نہیں کرنا، ہم نے خلاصے کو ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو ہمارا سوال جواب ہے، یہ ٹوٹل آپ کے 8 سوال آئیں گے۔ اب وہ جو 8 سوال آئیں گے اس میں حصہ نثر سے 4 سوال پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کہ پہلے 5 سے 2 اور اگلے 5 سے 2، ٹھیک ہے، 2 سوال، اور نظم سے 2 سوال ہوں گے، غزل سے 2، یعنی 4 سبقوں سے 2 نظم سے 2 غزل سے 8۔ اب یہاں پہ اگین بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا سر ایکسرسائز کے اگر ہم سوال جواب کر لیں تو ہمارے ہو جائیں گے؟ اس کا جواب ہے یس۔ اگر آپ سارے ہی نظم کے، غزل کے سبق کے صرف ایکسرسائز کے کر لیں تو آپ کے تقریباً سوال جواب ہو جائیں گے، کیونکہ 2 3 سوال جواب ایسے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل آتے ہیں، مطلب اندر سے آتے ہیں، لیکن اتنی ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے۔ میں پھر بھی احتیاط کے طور پہ امپورٹنٹ سوال جواب جو ہوں گے وہ ایڈیشنل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد بیٹا سبق کے خلاصے ہیں، آپ کو پہلے 5 میں سے ایک خلاصہ دیا جائے گا، اسی طرح ان پہلے 5 میں سے ایک خلاصہ ہوگا یا پھر اگلے 5 میں سے ایک خلاصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہمارا ہوگا 15 نمبر کا مضمون ہوں گے، اس میں بڑی مطلب اچھی ترتیب ہے کہ آپ کو 3 مضمون دیے ہوں گے، آپ کو کوئی سا ایک مضمون کرنا ہے۔ سب سے آخر 7 والا سوال ہے تفہیم عبارت کا، اس میں آپ کو یہ والا پیراگراف دے دیا جائے گا، یہ آپ کے اردو بے یعنی قواعد النشاء جو دی ہوئی ہے بک، اسی میں سے آتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ ایک پیراگراف دیا جائے گا، اسی میں سے آپ کو سوال جواب کرنے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہماری پیئرنگ سکیم تھی۔ اب آج آ جاتے ہیں اپنے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف۔ بیٹا اس چیز کو آپ نے بڑے ہی دھیان سے سننا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں چیزیں دیکھنی ہے کس طرح ہم نے 75 میں سے 75 نمبر لینے ہیں، اور یہ آپ نے پاس ایک بار لکھ کے رکھ لیں کیونکہ یہ آپ کے سارا سال کام آئے گی۔ اب بیٹا پہلا اکثر فیز ہوتا ہے، ہم بچے نا تشریحات میں پڑ جاتے ہیں، باقی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے پھر ان سے تیاری بھی نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں ہم نے ترتیب کیسے بنائی ہے، جو پہلا مرحلہ ہوگا، پہلی ہمارا سٹیپ ہوگا، اس میں ہمارے 35 نمبر کور ہوں گے۔ کیسے؟ آپ نے یا تو پہلے 5 سبق کے خلاصے چوز کرنے ہیں، یا
پھر دوسرے سبق جو نیکسٹ 5 ہیں ان سبق کے خلاصے چوز کرنے ہیں۔ اب اس کا بیٹا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے ٹوٹل 10 آپ کے ہیں یہ والے۔ اب ان میں یا تو آپ 1 2 3 4 5 یہ 5 کے خلاصہ کریں یا پھر اگلے 5 کا خلاصہ کریں۔ اچھا اس میں نا میری جو مطلب آپ کو پتہ ہے میں ہر سال چینل پہ تیاری کرواتا ہوں، تو میں پہلے 5 کی آپ کو خلاصے تیار کرواؤں گا، پہلے 5 کے، کیونکہ نا پہلے 5 کے میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا۔ میں نے اخلاق نبوی کا خلاصہ تیار کروایا، آسان بھی تھا، بچوں کو یاد بھی ہو گیا اور بڑے مزے سے یاد ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں نہ صرف ایک خلاصہ ہے جو سر سید کا بچپن ہے، جو تھوڑا سا آپ کو مشکل کرے گا، ادروائز سارے کہانی کی صورت میں مزیدار ہیں، یاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے پہلے 5 ہم کیوں کرتے ہیں، آپ کو اب کلاس ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ، وہ زیادہ تر پہلے 5 سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب ان 5 کی باری آتی ہے اس وقت تو بھاگم دوڑ ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ ہو بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو میری بیٹا آپ سینس سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بورڈ کے لیے بھی ہماری یہ چیز تیار ہو رہی ہے اور ہم اپنی کلاس ٹیسٹ اور منتھلی ٹیسٹ کے لیے بھی یہ چیزیں اس لیے ان 5 کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو یہ خلاصے میں بچوں کو یاد کرواتا ہوں امیج لگا کے، اینیمیٹ لگا کے۔ تو جن بچوں کو خلاصے یاد نہیں ہوتے وہ میری ویڈیو ضرور بیٹا دیکھیے گا، ان کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے اب میں نے خلاصے کر دیے ہیں اپلوڈ، پہلے کمنٹ میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی چیک کیجئے گا اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے۔ اچھا یہاں بیٹا آپ نے کمنٹ میں ضرور جا کے ابھی بتائیں کہ آپ پہلے 5 والے ہیں یا نیکسٹ 5 والے ہیں۔ اگر پھر زیادہ اگر نیکسٹ 5 والے ہوئے تو پھر اس کو بھی سوچا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں نے پہلے 5 کا سوچا ہوا، بیٹا ابھی کمنٹ میں جلدی بتائیں۔ اچھا اب 5 نمبر کے 5 خلاصے ہم نے کرنے ہیں اور سارے مشق کے سوال جواب اور معروضی ہم نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ کا کیا مطلب ہے، جیسے میں نے اخلاق نبوی کا بیٹا جس دن خلاصہ کیا ہے نا، اسی دن آپ نے مشق سے اس کے سوال جواب بھی کر لینے ہیں، ایم سی کیوز بھی کرنے ہیں۔ ایک تو آپ کے خلاصے میں مدد مل جائے گی، دوسرا وہ سبق تیار ہو جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ کرنا ہے، جہاں آپ کے یہ 5 خلاصے آپ کے تیار ہو جائیں پھر آپ خلاصوں کو بھول جائیں گے اور ہر مشق کے سوال جواب اور ایم سی کیوز کریں گے۔ اب آپ کہیں گے سر اس سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے آپ نے 35 کیے ہیں۔ دیکھیں 5 نمبر کا خلاصہ بھی اسی میں سے ہوگا، 10 نمبر کے سوال جواب بھی اسی میں سے ہوں گے، اور آپ جو 10 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں وہ بھی اسی میں سے ہوں گے، اور جو ہمارا پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے یہ والی، یہ بھی ہم اسی میں سے کریں گے، خلاصے کو یوز کریں گے۔ یہ جو ہماری پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے یہ والی، اس میں بھی بیٹا ہم خلاصے کو یوز کریں گے۔ اس کی میں الگ ویڈیو میں نے 9th میں بھی بنا دی تھی، ایک الگ پھر بنا دوں گا کہ کس طرح اپنے خلاصے کو استعمال کر کے اس کی تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اس میں پھر 35 نمبر کور ہوں گے۔ بیٹا یہ پہلے کریں، میری یہ ساری ویڈیو بنانے کی بات ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ٹارگٹ رکھیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اور ساتھ ہر تیسرے دن بعد ایک اردو کا مضمون کرتے رہیں، ہر تیسرے چوتھے دن بعد ایک اردو کا مضمون کرتے رہیں۔ یہ میں آپ کو ٹوٹل 8 10 یا اگر میکسیمم بھی ہوئے تو 12 مضمون بتاؤں گا، ان میں سے آپ کے مضمون آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بتاؤں گا نہیں، انشاءاللہ تیار کرواؤں گا، یاد کرواؤں گا، جو 15 نمبر کے ہوں گے۔ اور عبارت کی جو سوال جواب ہیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے اس کو کرنا ایسے ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری سوال ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے، باقی اس میں یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کے 25 نمبر۔ اس کے بعد بیٹا پھر ہم جو ہے نا نیکسٹ کریں گے، تشریحات کو آپ نے سب سے اینڈ پہ رکھنا ہے۔ اینڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم بالکل ہی سال کے اینڈ پہ لے جائیں گے۔ اینڈ سے مراد میری یہ ہے کہ بیٹا فوکس ہمارا سب سے زیادہ کس پہ ہونا چاہیے، ان چیزوں پہ، کیونکہ یہاں مارکس زیادہ کور ہو رہے ہیں، چیزیں ہماری کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پوری نظم پوری غزل کی تشریحات کرتے تو آپ کے 10 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پہلے پریورٹی پہ رکھیں۔ ہاں دیکھیں اب جیسے ٹیچر ایسے کرتا ہے 2 سبق پڑھائے 1 نظم پڑھا دیے، آپ ساتھ ساتھ کریں، لیکن پہلے ان 2 سبقوں کی چیزیں کریں جو سر نے پڑھا دی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کو آپ سیکنڈ پریورٹی پہ رکھیں، پہلے ان کو رکھیں۔ اس کے بعد بیٹا جو آخری مرحلہ ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے، اوورآل ایڈیشنل ایم سی کیوز بھی کر لیں گے، ایڈیشنل سوال جواب بھی کر لیں گے، اور کچھ اور اہم مضمون بھی اس میں کر لیں گے۔ تو یہ بیٹا 4 آپ کے پوائنٹ ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھو گے نا تو آپ کی چیزیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار میرا سب سے امپورٹنٹ پورشن یہ والا ہے جس میں مجھے سبق کے خلاصے،
مشقی سوال اور مشقی جواب MCQs کرنے ہیں، پھر ساتھ ساتھ میں نے مضمون کو چلانا ہے، پھر مجھے نظم اور غزل کی تشریحات ضرور کرنی ہے، لیکن پہلے ان کو کر کے یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ 10th کلاس کے اندر نظم کی جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں تھی بیٹا، مجھے امید ہے آپ کو اس سے کافی ہیلپ مل گئی ہوگی۔ باقی یہ ہیلپ تو جسٹ گائیڈ کرنے کے لیے تھی، اصل تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ ایک ایک چیزیں کر کے آپ کو یاد کرواؤں گا۔ چینل پہ تو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، چینل کو بیٹا ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔